لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ عالیہ کے اندر پچھلے جمعے اساں ساریاں ہدیہ عقیدت پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی اور آج بھی اسی موضوع دا ہی ساڈا تسلسل ہے انشاءاللہ۔ او خوش نصیب انسان جن نے ایمان دیا نظرہ نہ ایک لمحے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی اور خاتمہ بھی ایمان تے ہویا، اس خوش نصیب نو آندے نے صحابی۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت وچ بہ گیا ایمان دی حالت وچ خواہ ایک لمحے واسطے اور خاتمہ بھی ایمان تے ہویا، انہوں آندے نے صحابی۔ ساری کائنات کے غوث، ساری کائنات کے قطب، ساری کائنات کے ابدال،
ساری کائنات کے اوقات قطب مدار، قطب ارشاد، قطب الاقطاب سارے میرے بھی جان تے صحابی دے پیراں نال لگن والی خاک پاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک خوش نصیب ہے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ سارے ہدایت کے ستارے، سارے ہدایت کے ستارے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے نے، جدے پیچھے بھی لگو گے اللہ تو انہوں ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ظاہری زمانہ کیڑا سی جدوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس زمانے میں موجود سن۔ سب تو بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، تے سارے صحابہ دے سردار، سارے صحابہ بچوں افضل، سارے صحابہ بچوں اعلیٰ طرفہ جڑی ذات ہے نبیاں تو بعد، رسولہ تو بعد اس کائنات اندر اس ذات کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا کئی لوگوں نے دل میں پتہ کی خیال ہوتا ہے، جملہ چھوٹا جہا لیکن بڑا وزنی جملہ ہے، بہت بھاری جملہ ہے۔ لوگوں کے ذہن چ خیال ہوتا ہے کہ جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلح دیتا تے تاں انہاں دی فضیلت بڑی، مصلح ملیا تے افضل ہوئے۔ میں کہ نہیں، افضل سن تے مصلح ملیا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے تو ہم سبحان اللہ، مصلح ملیا تے افضل نہیں ہوئے، افضل ہے سن تے مصلح ملیا۔ فرمایا میری طبیعت ناساز ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو حکم دیو کہ میرے مصلی امامت ہوتے آوے اور آ کے میرے غلاماں نو نماز پڑھائے۔ ابو بکر آوے کتھے مصلی امامت ہوتے تے میرے صحابہ نو نماز پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں مصلح دیتا ہے، لوگ آندے نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روحانی خلیفہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی خلیفہ نے۔ میں کہا سبحان اللہ، میں فیصلہ توڑے دے چھڑ دینا، یہ مصلح دینا یہ سیاست ہے کہ روحانیت ہے؟ یہ مصلح کا تعلق سیاست نہ لے یا روحانیت نہ لے؟ قربان جاواں میرے کریم رب دے انتخاب تو، تے پھر قربان جاواں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منن کو بانڈ کریے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جدا میں مولا ادا علی مولا۔
سارے بولو جدا میں مولا ادا علی مولا مولا دے کم از کم 20 معنی نے انہاں وچ ایک معنی مولا دا ناصر مدد کرنے والا جس کی میں مدد کرتا ہوں علی بھی اس کی مدد کرتا ہے اور علی جس کی مدد کرتا ہے میں نبی بھی اس کی مدد کرتا ہوں کائنات کے اندر ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جن کی مدد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کی آپ پوچھیں رضوی صاحب کو کیسے میں بتاتا ہوں کیسے مسلح پہ کھڑا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی تھی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر اعتراض کی تھی وہ پیچھے سے اللہ پھر کچھ لوگ آتے تھے وہ جی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی نے تقیہ کیا تھا یہ ان کے عقیدے میں ہے تقیہ کرنا یعنی دل میں چور ہونا تو باہر کو گالو ہو رہی ڈر ڈر کے رہنا تقیہ کرنا میں کیا تیرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ماڑے بندے دا نام ہونا ہے میرے نزدیک تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے جنہ دا پتر میدان کربلا وچ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا وچ اینے ہزار دے لشکر نال ٹکر لئی نہ چکے نہ لفے نہ بکے تے جے پتر ہو کے نہ تگڑا ہے تے باپ تے شیر خدا ہے باپ تے شیر خدا ہے مصلی امامت تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میام جو تلوار باہر نہیں کٹی کہ میں مقابلہ کرنا ہے مسلح اتارنا ہے رب کعبہ کی قسم ایسے نہیں ہوا امام بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ننگی نہیں کی تلوار کو ننگا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے خلیفہ ہے یہی کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور یہی کیفیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشیر بھی رہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں جی میں روایت لگا تو انہوں پیش کرن یہ بچوں تسی آپ مرتبہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین ہے میں دس دینا یہ روایت کتنے لکھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ امام حمیدی دے چھوٹی دے شاگرداں وچ ایک شاگرد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہے اب سوچو کتنے بڑے محدث ہوں گے وہ اپنی ذاتی سند دے نال انہوں نے روایت درج کی تھی مسند حمیدی اندر اور یہی روایت الکامل امام ابن ابی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر بھی درج ہے یہی روایت ذخیرۃ الحفاظ حضرت امام محدث ابن القیسرانی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی درج فرمائی ہوں روایت سنو کہ اپنا ایمان تازہ کرو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے تھے کہ جدوں بھی کوئی مینو حدیث سناتا سی نا جدوں بھی کوئی مینو حدیث سناتا سی
کہ میں گل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے حضرت علی فرماندے نے کہ مینوں کو آ کے سنادا سی نا میں وہ اللہ کی قسم لیتا سا کہ مینوں خلفیہ بیان دے کیا تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گل سنی حلف دے آندے نے جن نے بھی مینوں سنانی میں قسم لیتا سا تے پھر میں مندا سا الا ابو بکر سوائے ابو بکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سمجھے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو وہ آندے سن میں گل آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے تے میں کدی نہیں سی آکھیا ابو بکر قسم دیو کیوں فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَكْذِبُ ابو بکر او وچ دی زبان تے جھوٹ آیا ہی کدی نہیں جنہاں نو رب صدیق بیان ہے جنہاں نو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق نے فرما دے نے جنہاں نو سیدنا جبریل علیہ السلام صدیق بیان دے رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس واسطے ارشاد فرمایا رب العالمین نے فرمایا ایک وہ ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی ہے صدق لے کے آئی ہے ایک وہ ذات ہے جنہیں سچ دی تصدیق کی دی ہے رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المتقون فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به ایک ذات ہوئے جڑی صدق لے کے آئی ہے سچ لے کے آئی ہے سچائی لے کے آئی ہے ایک وہ ذات ہے جنہیں تصدیق کی دی ہے یہ بھی روایت میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی زبانی سنا دیا آپ نے اس آیت کریمہ دی تفسیر بیان کر دیا خود ارشاد فرمایا وہ ذات جڑی سچ لے کے آئی ہے اس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جن نے تصدیق کی تھی ہے اس ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیڑی ذات سچ لے کے آئی وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے جن نے اس سچائی کی تصدیق کی تھی ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان اگلی روایت سنو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام معراج دی راتی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال واپس آندے نے پئے جس ویلے معراج تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آ رہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میں اس معراج تو آ رہا اس میں ساریاں شانہ میں کیوں نہ پیا یہ میں سیر کر کے نہ پیا میرے سفر معراج دی میری قوم نے تصدیق نہیں کرنی ان قومی لا یصدقونی میرے سفر معراج کی تصدیق میری قوم نے نہیں کرنی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرتے نے اما ذات کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا ولیاتیاں زلفاں والیا آمین دیاں کھڑنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے جو صدق ہوتا ابو بکر وہو صدیق تو آگے سفر معراج کی تصدیق ابو بکر کرے گا کیونکہ ابو بکر ہے ہی صدیق ابو بکر ہے ہی صدیق اگلی روایت سنو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کون ہے صحابی تے انہوں اللہ نے ایک شرف دیتا سی مزہ لو ہے شرف دا اللہ نے ایک شرف عطا کیتا سی وہ شرف عطا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کسی محفل وچ بیٹھے سن تے نلین شریف اتارتے سن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نلین شریف اٹھا لیندے سن
ایک ادھر تے ایک ادھر انج کر کے پھر ہو جانا جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل تو فارغ ہونا مجلس برخاست ہونی پیش کر دینے پاپوش مبارک پھر رب نے اینا علم دیتا بلے 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 برحال آپ کی کتنی شان ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کو جو روایت مروی ہے وہ روایت ذرا سنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ ناظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی اپنے بندیاں دے دلاں والا، اپنے بندیاں دے دلاں والا اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی، یعنی دیکھیا فاختار محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دلاں وچوں رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل جوڑ لیا، سبحان اللہ، سارے دلاں وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل جوڑ لیا۔ اگے فرماندے نے فبعثہ الی خلقہ، پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث کیتا اپنی مخلوق والے۔ اگے فرماندے نے فبعثہ برسالتہ، اللہ نے رسول بنا کے، اللہ نے رسول بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر اگے فرماندے نے ثم نظر فی قلوب الناس، پھر اللہ نے لوکاں دے دلاں وال نظر فرمائی، لوکاں دے دلاں وال نظر فرمائی۔ فرماتے نے فاختار اللہ لہ اصحابا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دل جوڑ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دل جوڑ لیں۔ اللہ اکبر۔ فجعلہ انصار دینہ ووزراء نبیہ، فرمایا اللہ نے پھر صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا مددگار بنا دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وزیر بنا دیتا۔ اگے فرماتے نے ہوں میں اتنے رک کے ایک بات کر لواں، ایک اور حدیث پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین ہوتے ہیں، دو وزیر نے میرے آسمان ہوتے ہیں، دو وزیر زمین ہوتے، دو وزیر آسمان ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے کیڑے؟ اور سنو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کائنات والی و آسمانہ ہوتے جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے، سیدنا جبریل علیہ السلام میرے وزیر نے، میکائیل علیہ السلام میرے وزیر نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماوے تے آسمانہ والے وزیر نے زمین ہوتے، تواڈے وزراء کون نے، وزیر کون نے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ہوتے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق میرے وزیر نے۔ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آسمان کے تارے نے تواڈے کسی غلام دی اینیاں نیکیاں ہیں، تواڈے کسی غلام دیاں اینیاں نیکیاں ہیں جنہیں آسمان کے تارے نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کو تاروں کی تعداد کا پتہ ہے کہ میں غلاماں دی نیکیاں جاننا کسی کو تھوڑیاں کسی کو بہت۔ میں نے دسو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ کی، اسے واسطے سوال کیتا نے نا کہ نبی میں بشارت نہیں دے سکتے، میں نے خوشخبری نہیں سنا سکتے، تے رب نے قرآن پاک اندر ڈیوٹی لائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دساں ڈیوٹی کی لائی؟ رب العالمین نے فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی ڈیوٹی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جاری ساری فرمایا نے انہاں جنتاں دی
دیاں خوشخبریاں دے دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار نو بھی جان دے دے او دے چنگے کیتے کماں نو بھی جان دے دے جانن گے تے خوشخبریاں دین گے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردیاں نے سونیا تانوں تے خبر ہے نا جنہیں آسمان دے تارے نے انیاں نیکیاں تواڈے کسے غلام دیاں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ میرا ایک غلام ایسا ہے وے جنیاں نیکیاں آسمان دے تارے جنیاں نے علی کردیاں نے سونیا او کون ہے فرمایا او دا نام عمر فاروق ہے کیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو یہ سوچ دی ہوگی کہ میرے ابا جی دا نام لے اس واسطے تیرے چہرے تے آثار ظاہر ہوئے نے کہ تیرے ابا جی دا نام نہیں لیا جی سونیا فرمایا عائشہ کی پوچھنی اپنے ابا جی دیا اپنے ابا جان دیا شانہ کی پوچھنی عائشہ جی سونیا کو جی شاد دے فرماؤ میرے توڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ابو بکر صدیق نو اللہ نے شاد دیتی ہے عمر دیا ساری عمر دیا نیکیاں ایک پاس ہے تیرے ابا صدیق دی غار والی نیکی ایک پاس ہے اللہ بولو نا سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سنا دے کہ کاش ابو بکر میرے کو ساری عمر دیا نیکیاں لے لے تے گار والی نیکی بھی نہیں چاہیے تو میں سمجھا کہ میں نفع دا سودا کی اور ایک جگہ فرمان دے کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا اقبال ہوں کیونکہ سینہ ہووے کہ سینہ ہووے جتھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین لگے وہ بارے سور سے جانے ہیں جدو کدے آتے تشریف فرما سکنا کہ آپ دے قدمین شریفین آپ دے سینہ اندر دے لگ دے سبحان اللہ کہن والا بڑی پیاری گل کر کے آئے اندہ شان صدیق اکبر تو قربان میں شان صدیق اکبر تو قربان میں رازدار نبوت کی کیا بات ہے پنجوری مل کے سارے ذرائع کو رازدار نبوت کی کیا بات ہے رازدار رازدار نبوت کی کیا بات ہے رازدار نبوت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے آنکھوں میں کے ذرا رازدار نبوت کی کیا بات ہے رازدار سب صحابہ کی جس کو امامت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی
خلافت کی کیا بات ہے، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ اگلا جملہ سنو آندے نے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف سنو اندر سارے عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے، رازدار نبوت کی کیا بات ہے، رازدار نبوت کی کیا بات ہے۔ لیکن جدو دین اسلام تے خرچ کرن دا وقت آیا نا تے گھر دا ادھا مال لے آ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ دیتے ہیں۔ کنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ادھا چھاڑا ہے، اگے جدوں بھی کو بیلا ہوندہ سی نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نمبر پہلے ہی ہوندہ سی۔ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں آج میں مال بہت لے ہونا ہے، ابو بکر صدیق کو چونکہ اتنا مال نہیں تو میں آج پہلا نمبر لے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سونے ادھا چھاڑا ہے ادھا لے آتا ہے۔ جدوں مال ڈھیر کیتا نا مسجد نبوی شریفہ وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نظراں حضرت ابو بکر صدیق دے گھر ول لگی، میں ویکھا میرا یار کی لے کے گھر آپ کا پتہ کتنے سی جڑے مدینہ شریف گئے ہو، حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ریاض الجنہ شریف ہے، اس دروازے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہوتے سن، تسی جدوں مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہو تے سلام پیش کرنے واسطے بابو سلام وچ ہوندے ہو، بابو سلام وچ بابو سلام دے جڑا نال دروازہ ہے نا او دا نام ہے باب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ انہاں دے نام دے دروازہ ہے۔ وہ دروازہ اندر جاؤ تے پیچھے مڑ کے دیکھو نا، ایک آپ دروازہ کراس کیتا ہے ایڈی نال ہی دیوار ہے پیچھے جتوں انٹر ہوئے ہو وہ پیچھے مڑ کے دیکھو، حاضی خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دے اوپر لکھیا ہے کہ اے کھڑکی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اے کھڑکی اسے کھڑکی بچوں ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دا مسجد وچ آؤں دا انتظار کرتے ہوئے ادھروں نظرہ ہٹیاں سدیاں یارے گاہ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کٹھا کیتا سارا گونج کے بن بن کے سارا لے آگے مسجد نبی شریفہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ٹیک کر دیتا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث تو بہت دفعہ سنی لیکن میں دیکھو دسنا چاہنا، فرمایا ماں ابو کیتا لیا دیکھا ابو بکر گھر والے واسطے کی چھڑ گیا ہے، سبحان اللہ چاہیے سی جواب دیتے سونے سارا ہی لیندا ہے، سارا ہی لیندا ہے، سارا ہی لیندا ہے، یہ نہیں آکھیا اندر سونے اب کئی تو لَعْبُدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں گھر والے واسطے اللہ تے اللہ کا رسول چھڑ کے آیا۔ یہ جی کیوں آکھیا ہے؟ اے گل
سمجھے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ہی اس طرح کی کیتی سی سبحان اللہ ابو بکر جے دین دی راہ سارا دے بھی چھڑنا نا تے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا سبحان اللہ کوئی سونے کچھ بھی نہیں رہ گیا گھر کوئی شے نہیں رہ گئی کئی ہوتے نے بڑے جذبے کے اندر دین واسطے خرچ کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ خوش نصیب دین واسطے لکھاں کروڑاں روپیہ خرچ کرتے ہیں لیکن شیطان روڑے ٹکان کی کوشش کرتا ہے میں تو ادھا کو دے چھڑ دوں تو تھوڑا جا دے چھڑ دوں تو باقی کار بچے واسطے رکھ لی تو فیسا رکھ لی تو فلانا کر لے گا فلانا کر لے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اس طرح کی تھی سی فرمایا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا تے انہاں بھی پھر اے تربیت دا اثر لیا انہاں اے نہیں آکھیا سونیا میں تے کوئی شے نہیں تے چھڑ کے آیا کوئی شے نہیں چھڑ گیا نہیں انہاں آکھیا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ سونیا تیج جو تو تانوں چھڑیا ہن اللہ جانے تسی جانو میں تے گھر اللہ تے اللہ دا رسول ہی چھڑ کے آ گیا گل سمجھ آ گئی ہائے ہائے پھر وہ جڑا لباس سی نا وہ بھی اتار دیتا ہے ایک ٹکن واسطے تن نو وہ ڈاٹ دا کپڑا پا لیا بٹن نہیں لائے بٹنا دی جگہ کنڈے لائے اس حالت میں جو محبوب دے سامنے آئے نا رب نے فرمایا جبریل جا جلدی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام دے کہ سونیا ابو بکر صدیق نو میں رب دا سلام پہنچاؤ صدیق میں رب دا سلام پہنچاؤ جدو سلام پہنچایا آندے نے سونیا اللہ نے سلام کر لیا ہاں ابو بکر تے اللہ نے سلام کر لیا پھر آپ نے فرمایا جبریل یہ بھی پوچھی کہ سونیا ابو بکر کو پوچھو والا ایسا حالت بھی میرے تیرا دی حضرت صدیق پاک سونیا تے جوم گئے 3 باری آپ نے عرض کیتا مولا میں تیرے تے راضی ہاں مولا میں تیرے تے راضی ہاں مولا میں تیرے تے راضی ہاں دلیو یہ تے وچوں میرے تواڈے واسطے سبق ہے جدوں قریب رب دین واسطے کچھ لے دے نا ساڈے کول تے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھنا پیچھے نہیں مڑ کے ویکھنا یہ آکھنا ہے کہ مولا میں اس حالت وچ بھی تیرے تے راضی ہاں چونکہ تو ہی دیتا میں تیری راہ میں دیتا میرا اپنا تے مالک کا کچھ بھی نہیں سی باقی انشاءاللہ اگلے جمعے وما علینا